اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا نیا لیکچر شروع ہوتا ہے۔ اچھا، اب تمام اسٹوڈنٹ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو ایکسرسائز کروایا تھا۔ ایکسرسائز میں نے آپ لوگوں کو ایک کویشچن کروائی تھی، جملے یہ کروائی تھی اور ساتھ میں سیاق و سباق۔ ٹھیک، یہاں پر بچوں آپ میں سے چند بچے ایسے ہیں جو مجھے ریگولر ہوم ورک بھیج رہے ہیں اور اٹینڈنس بھی ان کی لگ رہی ہے، لیکن بہت سارے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو ابھی تک ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہماری کلاسز بھی شروع ہو چکی ہے۔ تو آپ سب سے میری یہی درخواست ہے کہ اپنے باقی دوستوں کو بھی اس بات سے آگاہ کر دے کہ آپ لوگوں کی آن لائن کلاسز شروع ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلے جی، ایکسرسائز تو ہمارے یہاں تک کمپلیٹ ہو چکا ہے، لیکن آپ لوگوں نے مجھے کویشچن بھجوائے ہیں اور ساتھ میں سیاق و سباق، لیکن جملے آپ لوگوں نے مجھے نہیں بھجوائے، تو آپ لوگ جملے بنا کر مجھے سینڈ کر دیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس اگلا جو پیج ہے وہ پیج نمبر 8 ہے۔ پیج نمبر 8 کی طرف ذرا دیکھیے، یہ گرامر کا کچھ حصہ ہے۔ یہ ہم نے پہلی کلاس 9 میں کروایا تھا، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو۔ سٹارٹ میں جو ہمارے پہلے فرسٹ 2-3 چیپٹرز ہیں، اس میں پہلے ہم نے یہی گرامر کروایا تھا۔ ٹھیک، دوبارہ آپ کو یاد دہانی کے لیے دوبارہ یہاں پر آپ لوگ دیکھیں، میں آپ لوگ بتاتی ہوں۔ جملے کے تختی اجزاء میں جملے کے 2 بڑے اجزاء ہوتے ہیں جن میں ایک تعلق پایا جاتا ہے جو کلام کو پورا کر دیتا ہے اور سننے والے کو کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ اس تعلق کو اسناد کہتے ہیں۔ جملے میں جس شخص یا چیز کے بارے میں کچھ کہا جائے اسے مسند الیہ کہتے ہیں، اور جو کچھ کہا جائے اسے مسند کہا جاتا ہے۔ ٹھیک، یہ وہی کویشچن ہے گرامر کا، وہی ہے جو کہ کلاس 9 میں ہم نے کروایا تھا۔ جس جملے کا مسند الیہ اور مسند دونوں اسم ہو اسے جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے، اور جس جملے کا مسند الیہ تو اسم ہو لیکن مسند میں کوئی نہ کوئی فعل پایا جاتا ہو اسے جملہ فعلیہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک، یعنی ہم نے کہا تھا 9 میں ہم نے یہی پڑھا تھا کہ جس جملے کا مسند الیہ اور مسند دونوں اسم ہو، ٹھیک، اسے اسم کہا جائے گا۔ مسند الیہ یعنی الیہ بھی اسم ہو اور مسند بھی علم ہو، جب یہ دونوں اسم ہو تو تب ہمارا وہی جملہ اسمیہ ہوگا۔ لیکن جس جملے کا مسند الیہ جو ہے وہ اسم ہو لیکن مسند میں کوئی نہ کوئی فعل پایا جائے تو اسے پھر کیا کہا جائے گا؟ جملہ فعلیہ کہا جائے گا۔ ٹھیک، جملہ اسمیہ کی 3 بنیادی اجزاء ہوتے ہیں: مبتدا، خبر اور فعل ناقص۔ ٹھیک، جیسے کہ پہلا مثال دیکھیں، جواد دیانتدار ہے، عدنان محنتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، جواد جو ہمارے پاس اسم ہے، دیانتدار یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ خبر ہے۔ ٹھیک ہے نا، یعنی جواد دیانتدار ہے، کس چیز کی خبر ہے؟ دیانتداری کی۔ جواد کے بارے میں یہی خبر ہو رہی ہے کہ جواد دیانتدار ہے ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس فعل ناقص ہے۔ دوسرا ہے عدنان محنتی ہے۔ اب عدنان ہمارے پاس اسم آیا، محنتی ہمارے پاس خبر آئی، اور یعنی عدنان کیا ہے؟ یہ مبتدا بھی ہے اور اسم بھی ہے۔ ٹھیک، اور ہمارے پاس فعل ناقص ہے۔ ان جملوں میں جواد اور عدنان مبتدا ہے یعنی اسم ہے، دیانتدار اور محنتی خبر ہے، اور فعل ناقص ہے۔ جملہ فعلیہ کبھی تو صرف فاعل یا اور فعل سے بنتا ہے، جیسے کہ سارا آئی۔ اس جملے میں سارا فاعل ہے اور آنا اس کا فعل۔ جملہ فعلیہ کبھی فاعل، علامت فاعل، مفعول اور تختی یوں ہوگی۔ فعل سے بنتا ہے، جیسے کہ ہیرا نے سبق پڑھا۔ اس جملے کی دیکھ، یہاں پر ایک مثال دی گئی ہے آپ لوگوں کو، اس کی تختی کروائی گئی ہے۔ ہیرا ہمارے پاس فاعل آ گیا، ٹھیک، جو مسند الیہ ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا کیا ہے؟ نے، یہ ہمارے پاس علامت فاعل ہے۔ ٹھیک، ہیرا نے یعنی ہیرا نے، سبق ہمارے پاس مفعول ہے اور پڑھا ہمارے پاس فعل ہے۔ ٹھیک ہے، تو مسند الیہ اور مسند۔ ٹھیک، اس طرح سے اگر جملے آ جائے تو آپ لوگوں نے اس کی تختی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس یہاں پر سرگرمیاں ہیں۔ طلبہ شاہد احمد دلوی کے اس مضمون کو مد نظر رکھ کر اپنی کسی دوست کا مختصر خاکہ تحریر کر لیں۔ ٹھیک، اگر آپ لوگوں کے آسان لگ رہا ہے تو یہ سرگرمی کوشش کر لیں کہ آپ لوگ اپنی کسی دوست کے بارے میں مختصر خاکہ
لکھ سکو، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال ہے طلبہ اردو کے 10 نثر نگاروں کی تصویر اکٹھی کر کے اپنی کاپی میں لگائے، ٹھیک۔ تو نثر نگار تو ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں، ٹھیک۔ یہ آپ لوگ نیٹ پر سرچ کر سکتے ہو، اس کی تصویر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہے ہدایت برائے اساتذہ کرام، طلبہ کو خاکہ نگاری کے فن سے روشناس کرائے اور اردو کے چیدہ خاکہ نگاروں کے نام بتا دیں، ٹھیک۔ یعنی طلبہ کو خاکہ نگاری کے فن سے روشناس کرائے۔ سٹارٹ میں نے خاکہ نگاری کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا تھا، ٹھیک ہے، تو وہی اس کی تعریف ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اردو کے چیدہ خاکہ نگاروں کے نام بتا دیں۔ چلیے ہوم ورک آپ لوگوں سے میں لے لیتی ہوں، یعنی آپ لوگوں کو میں دے دیتی ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے خاکہ نگاروں کے نام بتانے ہیں، ٹھیک۔ آپ لوگ مجھے وائس میسیج میں بھجوا دیں، اگر نہ ہو سکا تو پھر آپ لوگوں کو میں خود ان کے نام بتا دوں گی، ٹھیک۔ سیاق و سباق کے لغوی معنی کیا ہے؟ مضمون کا اپنے مقابل سے ربط یا تسلسل، امتحانی سوالات۔ یہ تو پہلے ہم نے یہاں پر سیاق و سباق کروائے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکی، کلاس 9 میں بھی بتا چکی ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے دوبارہ یہاں پر دیا گیا ہے، مضمون کا اپنے مقابل سے ربط یا تسلسل، امتحانی سوالات میں ایک سوال پیراگراف کی تشریح کا ہوتا ہے جس کو سیاق و سباق کے حوالے سے حل کرنا ہوتا ہے، یعنی طلبہ کو سبق کے ساتھ پیراگراف کا جوڑ یا تسلسل قائم کر کے آگے کے حالات بیان کرنے ہوتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے سبق کا خلاصہ ہوتا ہے، جس کے بعد پیراگراف اقتباس کی تشریح آسان الفاظ میں کی جاتی ہے۔ اساتذہ کرام طلبہ سے سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کی مشق کرائیں، ٹھیک۔ یہ میں آپ لوگوں کو پہلے سے کلاس 9 میں کروا چکی ہوں، یہ وہی ہے، صرف آپ لوگوں کو زیادہ یہاں پر آپ لوگوں کو زیادہ سوال کا جواب واضح ہو جائے کہ کس طرح سے آپ لوگوں نے سیاق و سباق لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ کل انشاءاللہ ہم نے نظم پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ نظم شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو میں تھوڑا سا نظم کے بارے میں بتا دوں، ٹھیک۔ کل انشاءاللہ پھر ہمارا نظم شروع ہوگا۔ یہ دیکھیں حصہ نظم، ٹھیک، پیج نمبر 100 پہ ہے۔ نظم کے لغوی معنی ہے پرونا، جیسے لڑی میں موتی پرونا۔ شاعری کی اصطلاح میں نظم اشعار کے اس مجموعے کو کہتے ہیں جو کسی ایک خیال یا موضوع کے تحت لکھی گئی ہو۔ شاعر اسی خیال یا موضوع کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتا ہے۔ نظم کے اشعار کی تعداد متعین نہیں ہوتی۔ موضوعاتی لحاظ سے نظم کی کئی اقسام ہیں، جن میں حمد، نعت، مرثیہ، قصیدہ وغیرہ شامل ہے۔ نذیر اکبر آبادی نے شاعری میں نظم کو رواج دیا۔ بعد میں مولانا الطاف حسین حالی نے محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر نظم لکھنے کی تحریک چلائی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے نظم، یہ نظم کی تعریف ہے، ٹھیک ہے۔ کل انشاءاللہ ہم نظم کے حوالے سے ہمارا فرسٹ لیکچر ہوگا۔ پہلے ہم مصنف شاعر کی حالت زندگی پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ نظم اور اس کی تشریح، ٹھیک۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ امید رکھتی ہوں کہ آپ لوگوں کو گرامر کی اور نظم کی تعریف کی سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک۔ آپ لوگوں کا ہوم ورک کیا ہے کہ آپ لوگوں نے نظم کی تعریف کو زبانی یاد کرنا ہے اور وائس میسیج میں مجھے سنانا ہے۔ شکریہ۔